قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ میرے بھائیوں، بہت یہ غلط ہے۔ دیکھیے، انما المؤمنون اخوۃ، اور سب آپس میں بھائی۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، زبان کا، رنگ کا اختلاف ہے، تو یہ اللہ فرما رہے تو میری نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو بتاؤ حقیر سمجھے تو اس کی بہت بڑی نالائقی ہوئے، اور یقیناً وہ بہت بےہودہ بے ادب آدمی ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ برادریوں کو، دیگر چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حقیر جانتے ہیں۔ لوگ گناہ کی حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو یہ کفر ہے، یاد رکھنا۔ کوئی بنگالی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، بعض عجیب عجیب انداز سے بولتے ہیں۔ اب ان زبانوں کو اچھا اور افضل سمجھنا جائز نہیں، کسی زبان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ عصبیت کا کوئی ذرہ دل میں نہیں ہے۔ اب تو مجھے معاف فرمانا، اکثر مولوی اور اسی کا کھا رہے ہیں، امام حضرات باقاعدہ کہتے پھر رہے ہیں، ارے بھائی تم تو ہماری برادری کے ہو۔ میں نے شروع میں حدیث عرض کی تھی، جو آدمی عصبیت پر مرا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اگر عصبیت کا ایک ذرہ بھی دل میں ہوا تو لوگوں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ دیکھو، ایک غزوے میں ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، ایک صحابی نے اس کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، اللہم احفظنا۔ دیکھو، وہ صحابی اس کے پیچھے لگے، آخر میں دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار سے اس نے خودکشی کر لی۔ صحابی نے آ کر یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص اسلام کے لیے نہیں، عصبیت کے لیے لڑ رہا تھا۔ میرے قبیلے کا نام ہوگا، بس خوب سمجھ لو دوستو، عصبیت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ زبان کو، رنگ کو، ذات کو، برادریوں کو حقیر سمجھنا جہنم میں لے جانے کا سامان ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ تعالی ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا۔ کسی کو زبان، کسی کو کسی قوم کا، ان کو حقیر سمجھنا اور زبان سے بھی ظاہر کرنا، اس میں تو خوف کفر ہے۔ چنانچہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا خط پڑھا جو بنگال سے آیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ ہم بہت ہانستا ہے، ہم تو ہنستا کہتے ہیں نا، بہت ہانستا ہے، اس کا علاج بتائیے۔ حضرت کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو بنگالی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارے اس جملے سے حقارت کی بو آ رہی ہے کہ تم نے اہل بنگال اور ان کی زبان کو حقیر سمجھا، لہذا تم جا کر دوبارہ کلمہ پڑھو اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھو۔ لہذا زبان کو بھی حقیر سمجھنے اس لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اے دنیا والوں، تمہاری زبان، تمہارے رنگ کا اختلاف میری نشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، دل کی نگہدانی کرتے رہو۔ اس لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا ایک شعر، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔